کہ ہمارا اس طرح کا سائز نہیں ہے نا، ہم اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے منا، ہم ملک بڑا ہے، ہم بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، دولت کم پیدا کرتے ہیں، ہماری یہ بیماری ہے۔ پر آج تو جب میں نے سٹاک مارکیٹ دیکھی پاکستان کی، وہ تو تقریباً کریش ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر، آپ سٹاک مارکیٹ بھی دیکھتے ہیں؟ یا نہیں، وہ آپ کی تھیوری فیل ہو گئی نا سر۔ میری تھیوری جی بالکل فیل ہو گئی، لیکن میری تھیوری خالی پاکستان کے حوالے سے فیل تو جو ہونی تھی ہونی تھی۔ ہماری مارکیٹ کا بابو سائز اتنا نہیں ہے جو دنیا کو متاثر کرے، اور دنیا میں بھی جو زلزلے آتے ہیں ہماری مارکیٹ کا سائز اتنا ہے کہ ہماری مارکیٹ پہ زلزلے کی شدت اتنی نہیں ہوتی۔ ہمارا جو سٹاک ایکسچینج ہے یقیناً ہمارے حوالے سے بہت نقصان ہوا ہے آج، لیکن اگر اوورآل کانٹیکس میں دیکھیں تو ہمارا 2.5% گراوٹ ہوئی ہے۔ اچھا اوکے، جو نقصان ہے ہمارا اوورآل، جو ہمارا ٹیرف کے بعد جو ہمارا جو پائی ہے جس کو تم کہو، تو اس میں ہمارا 2.5% نقصان ہوا ہے۔ لیکن جس کو کہتے ہیں نا کریش کرنا، جب پٹھائی بہ جانا، تو وہ بھٹا بیٹھا ہے۔ مثال کے طور پر چین اپنا یار ہے، اس پہ جانثار ہے، اس کی مارکیٹ انہوں نے جوابی ٹیرف لگائے، ریسیپروکل ٹیرف، کہ اچھا اگر تو لائے نا تو ساڈے بھی لگائیں گے، یعنی جو امریکی مصنوعات آئیں گی۔ تو اس میں بابو یہ ہے کہ چین میں 10% کریش ہوئی ہے مارکیٹ۔ اچھا، اب آلریڈی چائنا کی اکانومی میں ایک بہت بڑا ایشو ہو رہا تھا کہ وہاں کا جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے، کہ آپ نے مثلا فلیٹ جو ہے وہ لینا تھا، آپ نے گھر اچھا لینا تھا، اس کے لیے آپ پیسے جمع کرا رہے تھے، وہ مارکیٹ کریش کر رہی ہے ہاؤسنگ کی۔ تو لوگ اب ادھر ادھر جا رہے تھے، وہاں پہ یہ ایڈیشنل یہ ہوا کہ لوگ اب بچت پہ مجبور ہو رہے تھے کہ یار یہ تو ہم جو قسطوں میں جاتے تھے اب کیا کریں۔ تو وہاں پہ قوت خرید جو ہے وہ آلریڈی کم ہو رہی تھی چائنا کے اندر۔ چائنا کے اندر، اب چین کے اندر، ورنہ چین کہتا خسمہ نکھائے، ہماری اپنی مارکیٹ اتنی بڑی ہے کہ چاہے دنیا میں کوئی بھی نہ خریدے ہم اس کو سٹیبل کر لیں گے، تو ہم اپنی مارکیٹ پر ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، چونکہ آلریڈی ان کے پاس جو سپیس تھی جس میں اپنے آپ کو وہ تسلی دے سکتے تھے، وہ ہاؤسنگ کرائسس کی وجہ سے نکل گئی۔ اچھا چلے، بات محض چین تک محدود نہیں ہے، اب ہانگ کانگ جو ہے وہ بدستور چین کا حصہ بن گیا ہے ریگولر، لیکن وہ اس کی اٹانومی اپنی جگہ بدستور اپنی قائم ہے کسی حد تک، تو وہ بھی انٹرنیشنل پلیئر ہے۔ اس کا اپنا سٹاک ایکسچینج ہے جو بیجنگ سے الگ ہے، جو چین سے الگ ہے، اس میں بھی 10% گراوٹ ہوئی ہے۔ او مائی گاڈ، اچھا ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب تو یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ وہ چین کا حصہ جو موجودہ چین کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ عالمی منڈی کا بہت بڑا یعنی پلیئر ہے، تائیوان، اس کی بھی تقریباً 10%۔ تو اس پورے ریجن میں 10%۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا، یا یوں کہہ لو کہ پورا چینی اسفیئر آف انفلوئنس، یا جہاں جہاں چینی ہے اس کو اس کی تکلیف محسوس ہوئی ہے۔ اچھا، اب دوسری صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹا سا ملک ہے ویسے سنگاپور، لیکن عالمی حوالے سے وہ بہت بڑا پلیئر، عالمی مارکیٹ میں بڑا پلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا 16 سال کی ہسٹری میں، 16 سال پہلے جو ہے کچھ ہوا تھا تو ان کا گرا تھا۔ 16 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کا وہ گرا ہے، اور اس حد تک گرا ہے سٹاک کہ 8% ان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ، اور یہ 16 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سنگاپور جو کہ بڑا پلیئر ہے اپنے سائز کے حوالے سے۔ جاپان اکانومیکلی بڑا مضبوط ملک ہے، اس کا 8% گیا ہے، اور ہمارے ہمسائے میں تو میں نے کہا 4%۔ نہیں بتایا آپ نے، ہندوستان کا بھی 4% ہے، نہیں بتایا آپ نے۔ ہندوستان کا 4%، ہمارا 2.5% ہے۔ تو ان سب سے ہم اچھے رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یار ہم اس لیے بابو اچھے رہے ہیں کہ ہمارا اس طرح کا سائز نہیں ہے نا، ہم اتنی بڑی اکانومی نہیں ہے منا، ہم ملک بڑا ہے، ہم بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، دولت کم پیدا کرتے ہیں، ہماری یہ بیماری ہے۔ تو یہ کہ ہمیں بچے، ہم یعنی بچے پیدا کرنے میں نمبر 1 ہے،
ذرا دولت پیدا کرنے میں ذرا لسے ہو جانے، یعنی دولت کمانے میں جتنا وقت اور محنت یا وہ توجہ چاہیے وہ ہم بچے پیدا کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں، تو بہرحال یہ تو حالات ہے۔